اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ محمد باقر مجلسی المعروف بے مجلسی دوم رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ سن 1037 کو اصفہان کے ایک دینی اور علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد علامہ محمد تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جناب شیخ بہائی کے ہونہار شاگرد تھے۔ آپ کی والدہ معروف شیعہ عالم دین جناب صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ملا مقصود رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر عالم اور نامور شاعر تھے، اور ان کا تخلص مجلسی تھا، جس کے سبب پورا خاندان مجلسی کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کے والد کو مجلسی اول اور آپ کو مجلسی ثانی کہا جاتا ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کم سنی میں ہی دینی تعلیم کے حصول میں مصروف ہو گئے کہ 4 برس کی عمر میں اپنے والد سے فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل فرمائی۔ 20 سے زیادہ نامور علماء و فقہا کے زیر تربیت آپ کا بچپن گزرا۔ اپنے والد علامہ محمد تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جن علماء سے کسب فیض کیا، ان میں علامہ حسن علی شوستری، علامہ امیر محمد مومن استرابادی، ملا محسن فیض کاشانی اور ملا صالح مازندرانی کے اسماء گرامی سر فہرست ہیں۔ جیسا کہ ذکر ہوا، آپ کا تعلق اصفہان کے عظیم دینی اور علمی خانوادے سے تھا، اور آپ کے خاندان میں نہ صرف مرد بلکہ آپ کے خاندان کی خواتین نے بھی علم و فقاہت میں نمایاں مقام حاصل کیا تھا۔ آپ کی 4 بہنیں عالمہ تھیں اور جن کے شوہر بھی عظیم المرتبت عالم تھے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف اہل بیت علیہ السلام کے تحفظ اور نشر و اشاعت میں بنیادی کام انجام دیا، خصوصاً کتب اربعہ کی حفاظت کے خاطر اصول کافی اور تہذیب کی شرح لکھی، اور اپنے ایک شاگرد کو تشویق فرمایا کہ وہ استفسار کی شرح لکھے تاکہ شیعوں کی یہ 4 اہم کتابیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ نیز سینکڑوں شیعہ کتابیں جو فراموشی کا شکار یا صندوق کی زینت بن گئی تھیں، انہیں احیاء میں نمایاں کارنامہ انجام دیا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی و فارسی میں 200 سے زیادہ کتابیں تالیف اور تصنیف فرمائیں، جن میں بحال الانوار کی 110 جلدیں، میرات العقول کی 25 جلدیں اور ملاذ الاخطار کی 16 جلدیں شامل ہیں۔ آپ نے عقائد میں حق الیقین، اخلاق میں عین الحیات، آداب و احکام میں حلیۃ المتقین، تاریخ انبیاء میں حیات القلوب اور تاریخ ائمہ علیہ السلام میں جلاء العیون فارسی زبان میں تالیف فرمائی، جن میں سے کئی کتابیں اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں۔ المختصر، آپ نے اپنی بامقصد و بابرکت زندگی میں کتابیں لکھی جو رہتی دنیا تک طالبان ہدایت کے لیے مشعل راہ اور دین و مذہب کے پاسبان ہیں۔ جہاں شیعہ علماء و فقہا آپ کے پاسبانی مذہب کے متعارف ہیں، وہیں اہل سنت عالم عبدالعزیز دہلوی نے بھی اس بات کو رقم کیا ہے کہ آپ نے شیعہ مذہب کو رونق بخشی۔ 73 برس کی با مقصد زندگی گزارنے کے بعد علامہ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ 27 رمضان المبارک سن 1110 ہجری کو شہر اصفہان میں رحلت کر گئے۔ وصیت کے مطابق اصفہان کی جامع مسجد کے نزدیک اپنے والد بزرگوار کے پہلو میں سپرد خاک ہوئے۔ آپ کا مزار مقدس محبان اہل بیت علیہ السلام کے لیے آج بھی ایک زیارت گاہ ہے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علماء حق کی پیروی کر سکیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ائمہ علیہ السلام کے سچے محب اور سچے پیروکار بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔